السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رپلائی ٹو مفتی طارق مسعود ان اشرف رسول نعوذ باللہ کلمہ۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے کچھ سوال ہوا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے اس کوشچن آنسر کا رپلائی دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کس طریقے کا معاملہ ہے اور کس طریقے کی باتیں سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس پر جو ہے علی مرزا نے بھی اپنی بات رکھی ہے اور سب چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی ہے۔ تو دیکھیے کہ اس ویڈیو میں علی مرزا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، نماز کے پابند بنیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، خیرات سب نکالیں جو بھی آپ کے اوپر نکلتا ہو۔ اور سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیں، خاندان میں دیں، اپنے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں انہیں دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں جو ان کے حقدار ہیں، ان کے بعد آپ جو ہے خاندان میں، پڑوس میں، یہ ان کا حق ہے اور ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے۔ اور اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم جو بھی دیں ہمارے دینے کو اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو جائے اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے۔ جی خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا، اس نے لکھا بیداری میں غیر اختیاری طور پر بعض دفعہ خواب آتا ہے، وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں۔ جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے، شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی، موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا، جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا، اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا۔ تو خواب میں ایک شخص کو آیا، پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے، ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا، اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام، مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ۔ آگے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو، اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو مولوی تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب، اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے، میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ متبع سنت، یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں۔ اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے بالکل بہترین خواب آیا تمہیں، میں ہوں اللہ کا رسول۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے، اچھا یہ غلط خواب ہے، یہ ایسا نہ دیکھو تم بھی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا، اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا، اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ۔ سر کیسی بات کرتے ہیں۔ وہ الامداد رسالے میں تھانوی رسول اللہ مشہور واقعہ جس کو یہ کہتے ہیں خواب، الامداد رسالے میں واضح لکھا ہوا ہے وہ خواب بھی تھا، بیداری بھی تھی۔ اسی لیے جب اس کی تعبیر بیان کی تو تھانوی صاحب نے نہیں کہا کہ آپ کے خواب میں بشارت ہے، کہا اس واقعے میں تسلی ہے، کیونکہ مرید کہہ رہا ہے کہ میں بے اختیار خواب میں اور اس کے بعد جاگنے
کی حالت میں بھی پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور کہتے ہیں میں جاگا ہوں اس کے باوجود بے اختیار ہوں. کہتے ہیں جی وہ بے اختیار ہے، آپ کو پتہ ہے قلم اٹھا ہوا ہے. بالکل ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. آج اگر کوئی زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان کو خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور جب میں بیدار ہوا بے اختیار آپ کے ہی نام کا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، کوشش میں نے بڑی کی لیکن میری زبان سے آپ کا نام ہی نکل رہا تھا، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں یہ بھی جرت نہیں کریں گے، یہ کہیں گے کہ بڑی تسلی ہے کہ جو تم نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہو تم متبع سنت شخص کی پیروی کر رہے ہو. وہ کہیں گے مروان لگا ہوا ہے، لیکن تھانوی صاحب نے نہیں کہا مروان لگا ہے. تھانوی صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تسلی ہے کہ میں تمہارا پیر چونکہ رسول اللہ کے راستے پہ ہوں، متبع سنت ہوں، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اور یہ پتہ تھانوی نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں معین الدین چشتی صاحب کے کلمے کا بھی دفاع کر چکا تھا. انہوں نے کہا میرے ایڈے پرانے بابے نے کلمہ اپنے نام دا پڑھوایا تو خالی اتھی فیض رک گیا، میں نہ پڑھاواں اپنے نام دا کلمہ. لو سامو، یہ ہے دلیل اس کی. یہ بزرگوں کا احترام اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کو بھی بعد میں پوچھا جائے. اسی دیکھیں نا حضرت تقی عثمانی، جسے ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت تقی عثمانی، تاکہ جب ہم کہیں جائیں تو لوگ ہمیں بھی کہیں کہ حضرت فلانا. تو تھانوی صاحب اپنے بزرگوں کی لیگیسی آگے لے کے چلے ہیں. صرف معین الدین چشتی کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھواتا، یہ تھانوی صاحب کا بھی حق تھا کہ ان کے نام کا کلمہ جب ان کے ایک مرید نے پڑھا تو اسے انڈورس کرتے. اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، پاویں گھوں کھادا نے لیکن اپنی جگہ ٹھیک کیتا انہوں نے. یہ بیسیکلی وہی تصوف کی لائن ہے. لہٰذا یہ جو بار بار مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں، اب تو خیر نہیں، وہ اب مان رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں بیداری میں بھی پڑھا ہے لیکن وہ بے اختیار تھا. اور بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. بابا تو بے اختیار نہیں تھا، اس کی تو عقل ٹکانے تھی نا. اور ایک بڑا خطرناک بابا جی تھانوی، اسی الامداد رسالے میں 1 سال بعد کا رسالہ ہے، یہ غالباً سفر 1326 ہجری کا ہے اور ایک 1327 ہجری کا ہے یا 1325 ہجری کا. اس میں ایک مرید نے اسے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں سلام اللہ علیہا، ہماری ماں. تو پتہ ہے اس نے تعبیر کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، میں نکاح کروں گا اس سے. دیکھ رہے ماں کو ہیں اور تعبیر کر رہے ہیں بیوی سے. کہتے ہیں نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی تو ان کی عمر بھی کم تھی، تو میرے عقد میں بھی کوئی کم سے لڑکی آئے گی. اور بعد میں ایک شاگردنی سے انہوں نے شادی کر بھی لی. میرا خیال ہے وہ پہلے ارادہ کیے ہوئے تھے کسی مرید کو کیا کہ کوئی خواب ہے یار میں بیداری تو ہاں بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے مولوی. اسلام آباد میں دیکھ لے پلاٹ دور دور تک کوئی مکان نہیں بنا ہوتا، ایک مٹکا رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں چٹائی بچھا کے، اور 4-5 سال بعد 4 سٹوری بلڈنگ بنی ہوتی ہے، مدرسہ بنا ہوتا ہے اور مولوی بیٹھا ہوتا ہے، اتنا اس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے. اتنی لمبی پلاننگ کرتے جے. تو اب ان سے کوئی پوچھے، جنہیں جمشید صاحب کے پیچھے پڑے تھے سارے، تو میں نے اس وقت بھی حوالہ دیا تھا کہ تھانوی صاحب نے گستاخی کی ہے، جنہیں جمشید صاحب نے کوئی گستاخی والی بات نہیں کی ہے. تھانوی صاحب نے مرید کے خواب کے اوپر بجائے یہ کہنے کہ میرے گھر میری ماں یا ان کی کوئی سہیلی یا میری کوئی خالہ آئے گی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر ایک کم سن لڑکی میرے عقد میں آئے گی. یہ بات آج کوئی کرے تو یہ کہیں جی سرطان سے جدا. یہ ساری وہ جو فراڈ تنظیمیں ان کی بنی ہوئی ہیں نا دفاع صحابہ کے نام سے، وہ دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع بنو امیہ ہے. چوتھا دیوبندی عقیدہ، ہم شیطانی عقیدہ نہیں کہتے، دیوبندی عقیدہ. وہ اشرف تھانوی صاحب چونکہ صوفی تھے، انہوں نے المحند علی المفند پہ جب سگنیچر کیے تو وہاں بھی انہوں نے لکھا اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. چشتیہ سلسلے میں وہ بیعت والا معاملہ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ چشتیہ کے جو صوفیاء ہیں ان سے جو شتیحات کے نام کے اوپر بونگیاں نکلیں، ان کے دفاع کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العڑیہ. اس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ معین الدین چشتی صاحب نے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو مرید کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام بڑا غلط ہوا ہے، اس کے اوپر تو شرعی گرفت بنتی ہے. تو اس کا پھر انہوں نے جواب دیا ہے. واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ معین الدین چشتی صاحب کے پاس مرید ہونے کے لیے ایک بندہ آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ تو پھر یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی. اس نے پڑھ دیتا. دیوبند دماغ بند، ان کہنے کے دیوبند مدرسہ اس ٹائم آئی نہیں سی، 633 ہجری میں فوت ہوئے. بھائی تو اڑے ہی بٹے سر نا، دیوبند مدرسہ جو بنا ہے وہ صوفیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے. تو پھر خواجہ صاحب نے اس کو بیعت بھی کر لیا اور اسے انعام سے بھی نوازا.
اس کے اوپر بریلویوں نے مناظرے بھی کیا، آپ کو پتا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کیا، ایک وہ چھوٹو مولوی ہے اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کیا، اور خود پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا روحانیت کے نام پہ. شکر ہے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کا کوئی مجادلہ نہیں ہوا، ورنہ اگر یہی عبارت وہ رکھ دیتا تو کس گراؤنڈ کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے، دو پرائی نہیں کرانے سن. اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے تو سبا سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کتاب کی تعریف کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے والعیاذ باللہ تعالی. یہ سارے بابے اس میں رگڑے میں آتے ہیں. احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی، پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی یعنی 1937 میں ان کی وفات ہوئی، اور اشرف علی تھانوی المتوفا 1944 عیسوی. آج ہم تھانوی صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا، اور انہوں نے 3 جواب دیے. یہ 3 جواب آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں 2000 کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. انجینئر صاحب آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے. آپ حیران ہوں گے کہ جواب کیا دے رہا ہے. پہلا جواب اس نے پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھوایا نا، تو یہ انہوں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. چشتی رسول اللہ سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ چشتی نبی علیہ السلام کا رسول ہے، یعنی ان کا نمائندہ ہے. دیکھیں کتنی باطل تعبیر. اور پھر انہوں نے اس کی دلیل میں کہا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی آئی، ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ ایک صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بھیجا گیا ہوں، نمائندہ ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس صحابی نے بھی کہا کہ انی رسول اللہ. اشرف تھانوی نے یہ آدھی عبارت نقل کی، انی رسول اللہ لکھ دیا. اس صحابی نے انی رسول اللہ نہیں کہا. اس صحابی نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. وہاں رسول نمائندے کے معنوں میں تھا. اس نے یہ نہیں کہا انی رسول اللہ. تھانوی نے یہ لکھا ہے انی رسول اللہ. بابے کو بچانے کی خاطر آدھی بات لکھ دی. حدیث میں تھی سنن ابی داؤد میں انی رسول اللہ علیکم، میں بھیجا گیا ہوں رسول اللہ کی طرف سے تمہاری طرف. وہ بھیجا گیا ہوں وہ رسول وہ والا تھا. 2 دفعہ رسول آیا. اس نے ایک دفعہ ڈال کے نا بابے کو بچا لیا کہ صحابہ کرام بھی کہتے تھے ہم رسول اللہ ہیں. نہیں، وہ کہتے تھے ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی ان کے نمائندہ ہیں. ان معنوں میں تو ظاہر ہے کہ بات کی جا سکتی ہے. عربی زبان میں تو ڈاکیے کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب یہ گاندھی صاحب گئے تھے نا سعودیہ، تو وہاں پر ان کے لیے جو بینر لگائے گئے تھے ان پہ لکھا ہوا تھا رسول امن، یعنی یہ امن کے پیغمبر ہیں. جو کچھ عرصہ پہلے وہ پی ٹی آئی کے ایک جلسے میں بھی خان صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ پیغمبر ہے. وہ پیغمبر کوئی نبیوں کے معنوں میں نہیں انہوں نے کہا. یہ اردو میں ایک لینگویج بولی جاتی ہے، امن کا دائی، امن کا پیغام لانے والا، امن کا پیغمبر. عربی زبان میں بھی یہ اس طریقے سے بولا جاتا ہے. لیکن اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بابے کو بچانے کی خاطر کہا کہ اس صحابی نے کہا تھا انی رسول اللہ. نہیں، اس نے کہا تھا انی رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بنا کر نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہاں چشتی رسول اللہ ڈائریکٹ آیا ہے، لیکن بابے کو بچانا تھا اور اپنے آپ کو ذلیل کروانا تھا. ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ اس طرح کا کام کرنے کی بزرگوں کو کیا ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے خاص مجلس کے اندر ایسی بات کی ہے، کوئی عوام میں تو نہیں کی. اور بھائی کتابیں تو عوام میں لکھ کے پھینکی ہے نا، ٹھیک ہے، ادھر یہ بکواس کرتے مر جاتے آرام موت، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تم یہ واقعات لکھ کے بانٹ رہے تو پبلک میں ہو، تو خاص لوگوں کی مجلس تو نہ رہی. عوام کو لکھ کے دیا نا یہ ملفوظات، اور ملفوظات جمع کیے ہیں کس نے؟ فرید الدین گنج شکر کے جو مرشد ہے نا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ کاکی پنجابی والا نہیں ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، کسی عام بندے نے نہیں، اور عوام میں انہوں نے پھیلا دیا. پھر تیسرا جواب دیا تھانوی صاحب نے کہ یہ امتحان انہوں نے اس لیے لیا کہ تاکہ اگر راسخ العقیدہ ہو تو میری مجلس میں رہے، اور اگر ویسے مجھے چیک کرنے آیا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے. یعنی ان کا یعنی اس کا اگر دماغ کھلا ہوا ہے تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے، اگر جو بند دماغ بند ہے تو بیٹھا رہے. یہ مطلب ہے. مجھے بتائیں کوئی مسلمان آپ کو کوئی آ کے کہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آج اگر پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے کو کوئی کہے کہ تم زرداری رسول اللہ پڑھو، وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کہے گا زرداری صاحب میں تھوڑی گل نہیں مننی. یا خان صاحب کے ماننے والے خان رسول اللہ، یا نواز شریف صاحب کے ماننے والے نواز رسول اللہ، ناٹ ایٹ آل.
تو کہتے ہیں یہ چیک کرتے تھے اس طریقے سے کہ وہ واقعی ہمارے قابل ہے کہ نہیں, دماغ مکمل طور پہ بند ہوا ہے کہ نہیں, پھر انہوں مرید کریے. ہاں ظاہر ہے یہی مطلب ہے. راسخ العقیدہ کتنا موٹا لفظ بولیں گے. اللہ کے بندو, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوایا راسخ العقیدہ چیک کرنے کے لیے؟ تم لوگوں کو شرم ہی نہ آئی اور الٹا آج دفاع کر رہے ہیں. بریلویوں نے تو غلط طریقے سے دفاع کیا نا. انہوں نے کہا جی وہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول, اور نبی الاسلام سے مرفوعاً جامعہ ترمذی میں ثابت ہے. ایک سویا ہوا شخص اور ایک نابالغ, اور تیسرا جو مجنون ہے, پاگل ہے, جس کو ایک کلندر مجذوب بھی کہتا ہے. سیدھی طرح پاگل ڈکلیئر کرو بابیانو. تو وہ پیش کرتے ہیں, یا مسلم شریف سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں ایک توبہ کرنے والے کی جو مثال نبی الاسلام نے بیان کی. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس نے خوشی میں کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, حالانکہ کہنا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی, وہ بولنا وہ نہیں چاہ رہا تھا. یہاں تو ڈائریکٹ خواجہ صاحب نے کہا پڑھ. اور پھر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھوایا کہ جرمنی چلا جائے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, اس کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا, اور تمہارے بابے سچی مچی پڑھوائیں اور ان کا اپنا ایمان بھی نہ جائے اور چاچی بھی فارغ نہ ہو تمہاری. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ چاچو چشتی کہتا, چشتی چاچو, کہ پہلے تو میں اپنی جڑی چاچی تیری فارغ ہوئی ہے میں نکاح دوبارہ کراں گا, بلکہ چاچیاں ہوں گیا, ایک سے زیادہ ہی کرتے تھے. چاچیاں میں پہلے سنبھالاں گا اور پھر میں خود بیعت کروں گا, کیونکہ میری بیعت ٹوٹ گئی, میں نے کفر تجھ سے بکوایا تھا, تو اس کی وجہ سے میری اپنی بیعت ٹوٹی, میں خود پہلے بیعت کروں گا پھر تجھے مرید کروں گا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تصوف کی لائن میں وہ بیعت بھی نہیں کر سکتا تھا. کہتے ہیں بعد میں کہہ رہی ہے نا کلمہ وہی تھا. بھائی اس طرح کہنے سے توبہ نہیں ہوتی, پہلے کہنا پڑے گا میں نے کفر بکوایا تھا, میں توبہ کرتا ہوں اور خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, اپنا تجدید نکاح بھی کرتا ہوں, تجدید بیعت بھی کرتا ہوں, پھر تجھے بیعت کروں گا. تو جعلی بات, جعلی دفاع.